الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جنید صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ عید کی نماز میں اگر کوئی آدمی دیر سے پہنچے تو وہ اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں اس وقت پہنچا ہے کہ امام نے تکبیرات کہہ دی تھیں، تو اب وہ امام کے ساتھ اگر پہلی رکعت میں شامل ہو گیا ہے تو وہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد وہ ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیرات خود سے کہہ دے۔ اور اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور اس آدمی کو یہ ظن غالب ہے کہ میں اگر وہ 3 تکبیرات جو میری رہ گئی تھیں اگر اپنے طور پر ادا کروں گا اور پھر رکوع میں چلا جاؤں گا تو امام کو رکوع میں پا لوں گا، پھر تو وہ 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے اگر 3 تکبیرات کہیں تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو پھر وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں تکبیرات کہنے کے بجائے رکوع میں جو سبحان ربی العظیم ہے وہ کہنے کے بجائے وہ تکبیرات کہہ دے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن رکوع میں وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، یعنی کانوں تک نہیں لے کر جائے گا۔ یہ تو طریقہ کار اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو پہلی رکعت میں پا لے یا رکوع میں پا لے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی 1 رکعت ہی عید کی نماز کی رہ گئی ہے اور وہ مسجد میں اس وقت آیا ہے کہ امام دوسری رکعت ادا کر رہا تھا، اب اس نے دوسری رکعت تو امام کے ساتھ ادا کی، اس کی تکبیرات تو امام کے ساتھ اس نے کہیں، اب پہلی رکعت یہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جیسے ہم یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات کہتے ہیں، تو اسی طرح 3 تکبیرات کہے اور پھر اسی طرح اپنی رکعت کو مکمل کرے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے، جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مفتابی قول یہ ہے کہ وہ ایسے کرے کہ جو اس کی رکعت رہ گئی تو اس میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ سورت میں لائے اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیرات کہہ دے۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے ہیں، اگرچہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو مفتابی قول کہا ہے، لیکن عصر حاضر کے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے طریقے کے مطابق بھی اپنی جو فوت شدہ رکعت ہے اس کو ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔